ناظرین آداب، میں مجاہد الاسلام مائنورٹی میرر یوٹیوب چینل میں آپ کے سامنے روبرو ہوں۔ ناظرین، اس وقت پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا جو ایک چہرہ پیش کیا گیا ہے، اور جب مسلمانوں کا نام لیا جاتا ہے تو مسلمان سے ان ایجوکیٹڈ مسلم مینس وہ گندے رہتے ہیں، مسلم مینس وہ گندے لوکیلٹیز میں رہتے ہیں۔ اس پر بھروسہ مت کرو یار، یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے، یہ کبھی بھی وشواس گھات کر سکتا ہے۔ عجیب سے پرانی ہے یہ۔ دوستوں، میں نے ایک یہ چینل یوٹیوب جو میں نے بنایا ہے مائنورٹی میرر، یعنی الپ سنکھیک کا درپن، میں یہ جو چینل میں نے شروع کیا ہے وہ کل سے میں نے شروعات کی ہے، اور آج میرا دوسرا دن ہے۔ جب میں آج صبح نیند سے بیدار ہوا تو میں سوچنے لگا کہ میں آج کون سا موضوع لے کر آپ کے سامنے آؤں۔ جب میں نے موبائل اٹھایا تو مجھے واٹس ایپ کا ایک میسج نظر آیا۔ جب میں واٹس ایپ کھولا تو دیکھا کہ الانحاف دیوبند سے ایک میسج ہے، اور وہ میسج ہے ٹھاکر گلشیر رانا۔ جو اس کا جو انہوں نے موضوع مضمون لکھا ہے انہوں نے، اور اس کا جو انہوں نے ٹاپکس دیا ہے، وہ ٹاپکس عجیب سا مجھے پر لگا کہ کیا ٹاپکس ہیں انہوں کے۔ دلال میڈیا اور مسلمان، ہیشٹیگ دلال میڈیا اور ہیشٹیگ مسلمان، اور اس نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ آپ ایک بار پڑھو گے، اور میں نے ابھی پڑھ کر میں آپ کو سناؤں گا، تو جو انہوں نے اس میں جو اپنا ایک تصور انہوں نے جو اس مضمون میں لکھا ہے وہ فیکٹ ہے، اور اسے ہم مسلمانوں کو ماننا پڑے گا، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ میں ابھی پڑھوں گا، آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس بندے نے یہ بات حقیقت کہا ہے، بالکل حقیقت بات۔ اور ہمارا جو کمی ہے ہمارے اندر میں، اور حقیقت میں جو کچھ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے مسلمان ہندوستان میں رسوا ہو رہے ہیں، وہ اس نے بتایا۔ تو میں وقت جائے کے بغیر میں آپ کو یہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور بھائی اس کو آپ آخر تک سننا، اور سن کر کے اس پر کمنٹ ضرور کرنا۔ اگر آپ کمنٹ کرو گے تب اس مضمون کے سننے کے بعد آپ کا کیا رائے ہے، تو اس رائے کو بتانے کے لیے کمنٹ پر ضرور لکھنا۔ میں پڑھ کر یہ مضمون سنا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سنا رہا ہوں، اور ساتھ میں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت چبھتی ہوئی الفاظ لکھا ہے انہوں نے۔ میں دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ میڈیا کو دلال کہہ رہے ہیں، اور دلال میڈیا مرد آباد کے نعرہ لگا رہے ہیں۔ یقیناً یہ سب مسلمان کہہ رہے ہیں،
بے شک میڈیا میں بے شمار کمیاں ہیں، اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن میرا سوال آپ سے ہی ہے کہ آپ اپنی تعداد 20 کروڑ، 25 کروڑ اور 30 کروڑ تک بتاتے ہیں، آپ کے پاس جمعیت علماء ہند بھی ہے، آپ کے پاس جماعت اسلامی ہند بھی ہے، آپ کے پاس تو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی ہے، دارالعلوم دیوبند بھی ہے، ندوۃ العلماء لکھنؤ بھی ہے، وقف بورڈ بھی ہے، بریلی بھی ہے، حضرت نظام الدین بھی ہے، اجمیر شریف بھی ہے، آپ کے پاس امام بخاری بھی ہے، مفتی مکرم بھی ہے، احمد پٹیل بھی ہے، اعظم خان بھی ہے، مختار عباس نقوی ہے، شاہ نواز حسین بھی ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ تو مسلمانوں کے نام پہ کلنک ہے، وہ ان کے ہی ہیں۔ عظیم پریم جی بھی ہے، ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ، ایک لوتا انڈسٹریلسٹ مسلمانوں کی، عظیم پریم جی بھی ہے، اسد الدین اویسی بھی ہے، بدر الدین اجمل بھی ہے، شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان بھی ہے، محمد اظہر الدین بھی ہے، آپ کے پاس پرانی دلی بھی ہے، اوکھلا سیلم پور بھی ہے۔ سنو، پھر بھی آپ اپنا نیشنل نیوز چینل نہیں کر سکے، پھر بھی آپ اپنا نیشنل نیوز چینل چالو نہیں کر سکے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ چینل تو دور، آپ سے ایک ڈھنگ کا راشٹریہ اخبار تو چلایا نہیں گیا آج تک، ریڈیو اسٹیشن تک تو کھولنے سے آپ رہے، ریڈیو اسٹیشن تک تو کھول نہیں سکے آپ لوگ، اور اب جب کہ ڈیجیٹل میڈیا، نیو میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، باوجود اس کے آپ ابھی تک ایک جاندار کام چلاؤ ویکلپک میڈیا اوپن نہیں کر پائے۔ پتا ہے اصلیت کیا ہے؟ صدیوں سے جلسوں میں، اجتماعوں میں، عرس میں غریبوں کے لاکھوں کروڑوں اڑائے جاؤ اور بریانی کے بعد میٹھی سونپ چبا کے کھاٹ پہ پڑ جاؤ۔ اگر انہی پیسوں کا ڈھنگ کا میڈیا ہاؤس کھولا جاتا نا، تو آج یہ ضلالت، رسوائی نہ جھیلنی پڑتی۔ ہمارے اجلاس اور ہمارے اجتماع، یہ ہم اپنی مذہبی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہماری جو کمائی ہے، ہم جو ارن کرتے ہیں، اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہم اس پیسے کو مدارس دینیہ میں دیتے ہیں،
ضرورت مندوں کو دیتے ہیں. دینی اداروں اور دینی کام میں پیسہ کا خرچ کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اس کام کو کریں. کوئی یہ نہیں کہ ان پیسوں سے آپ کرو کہ زکوٰۃ کے پیسہ ہے تو زکوٰۃ کے پیسے سے آپ ہاؤس میں میڈیا کھا لو. یہ بات ہے، یہ ان کا کہنے کا ایسا نہیں. پتہ اصلیت یہ ہے. دیکھو آگرہ تاج محل، قطب مینار، لال قلعے کو دیکھ کر کب تک اتراتے رہو گی میاں؟ ہمارے بزرگوں نے وراثت کے روپ میں وقف بورڈ کی جو اربوں خربوں کی زمین مسجدوں، مدرسوں، قبرستان، خانقاہ، درگاہ، مکتب، اسکول، کالج کے لیے دان کی تھی، اسے کون ڈکار گیا؟ بتاؤں یہ بھی یا پھر بات کرتے ہیں. کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن جب خیرات کی گئی زمین پر کوٹھیاں بناؤ گے تو ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. یہ خیرات کی گئی زمین پر کوٹھیاں بناؤ گے، انہوں نے یا کن پر کمنٹ کیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں. اس پر میں اس کمنٹ نہیں کرتا. ماشاءاللہ ہمارے مدارس دینیہ میں جو ہمارے علماء اکرام جو اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں ان پر ہم کسی طرح کے الزام نہیں کر سکتے. اللہ ماشاءاللہ وہ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. وہ کوٹھیاں کیا بنائیں گے بیچارے، ان کو تو ایک جھگی بنانا ان کے لیے بہت بڑا بات ہو جاتا ہے. تو وہ کوٹھی کہاں بنائیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی اگر سیاست داں ہوں ان کے اوپر اگر وہ یہ کمنٹ کیا ہو تو وہ جانتے ہو، اور اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. پتہ نہیں کیا ہے یہ وہ جانیں گے. کس سے گریا رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ جو لکھ کر کس سے گریا رہے ہیں؟ اس کارپوریٹ کو دیکھو، یہ بات صحیح ہے. اس کارپوریٹ کو، اس بزنس مین کو جنہیں صرف منافع چاہیے، جنہیں جرنلزم سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ فرق ابھی اس کے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو ہی نفرت پھیلائے جا رہے ہیں. ابھی اس وقت جو کورونا 19 یہ ایک مہاماری، ایک پینڈیمک جو اس وقت چل رہا ہے، یہ اس وقت اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں اور کسی ایک آرگنائزیشن کو خوش کرنے کے لیے یا کسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ کس لیے کر رہے ہیں وہ بہتر جانتا ہوں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کسی کو خوش کرنے یا نہ کرنے کے بات تو الگ ہے. وہ بیچارہ نوکری کر رہا ہے، وہ نوکری کر رہا ہے. ہم بھی نوکری کرتے ہیں. ہم جس پروفیشن میں ہیں، ہم جتنی اچھی طریقے سے ہم اپنے کام کو انجام دے پائیں گے، ہم اپنے باس کے نظر میں اچھے ہوں گے. جب 1 سال کے بعد انکریمنٹ لگے گی تو ایک اچھا خاصا انکریمنٹ ہمارا لگائے گا، تو ہم سب سے کام کریں گے. اب وہ ان کا کام ہے. اب وہ اس انداز سے کام کر کے کسی کو اگر اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کو کرے گا. وہ ان کا کرے، وہ کسی کا مزدور ہے، یوں کہہ لو، کسی کا نوکر ہے اور نوکری کر رہا ہے کسی کے سے. وہ جس دن چاہے گا، جس دن مالک چاہے گا اس کو کان پکڑ کے اس سے دن نکال جائے گا. اگر میں ایک اسکول چلاتا ہوں، میرے اسکول ہم 2 4 5 6 بھائی، ہم سب بھائیوں نے مل کر کے ایک انگلش میڈیم اسکول چلا رہے ہیں رانچی جھارکھنڈ میں، ورچوئل یونیورسل اکیڈمی. اس کا میں چیئرمین ہوں. چونکہ کوئی بھی ادارہ اگر چلانا ہو تو آپ کو ایک سوسائٹی یا ایک ٹرسٹ کا آرگنائزیشن آرگنائز کرنا پڑتا ہے، اور
تو اگر ایک ٹرسٹ ہے یا سوسائٹی ہے تو اس کے لیے ایک چیئرمین ہونا چاہیے، وائس چیئرمین ہوتے ہیں، سیکرٹریز ہوتے ہیں، ممبر ہوتے ہیں. تو لوگوں نے کہ گھر میں آپس میں بھائیوں نے پیسے اکٹھا کر کے کسی طرح سے بینک سے لون وغیرہ لے کر کے ایک انگلش میڈیم ہائی اسکول چلا رہے ہیں. ایک کلاس 6 تک ہم لوگوں نے ایک انگلش میڈیم چلا رہے ہیں. تو آپ لوگ دعا کر دینا اس اسکول کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. پھر انہوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا میڈیا شروع کرو نا. کس نے روکا ہے آپ کو؟ کانگریس نے، بی جے پی نے، آر ایس ایس نے یا مودی نے؟ آپ کہو گے کانگریس تو آستین کا سانپ نکلا، بی جے پی تو ہمارے ایسے ہی دشمن ہے، آر ایس ایس تو اس سے بڑے ہمارا دشمن ہے. یہ سب کہنے کے بعد کوئی کسی کا دشمن نہیں. اب آرگنائزیشن ہے اپنے حساب سے کام. میں تو آر ایس ایس کو میں اس سے تعریف کرتا ہوں. میں ان کا کہیں اگر بات چلتے ہیں تو میں ان کا تعریف کرتا ہوں، اگرچہ آئیڈیالوجی کے اعتبار سے ایسٹ اور ویسٹ ہے. ہمارا آئیڈیالوجیوں میں جس پر میں کرتا ہوں، بلیو کرتا ہوں، اس سے بالکل تضاد ہے، پورا پچھم کا ہے، کبھی نہ اس سے ملے. لیکن میں تعریف ان کا اس لیے کر رہا ہوں کہ تقریباً اب 100 سال ہونے جا رہے ہیں، شاید 1925 میں شاید یا 24 ایسے ہی کچھ اس کا استھاپنا دی ہے. لیکن انہوں نے پوری ہندو سماج کو آرگنائز کیا، جو بکھرے ہوئے تھے ان کو آرگنائز کر کے ایک پلیٹ فارم پر لایا گیا ہے. آج جو حکومت میں جو بی جے پی گورنمنٹ ہے، یہ براہ راست میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آر ایس ایس کی بدولت وہ ہمیں گورنمنٹ میں بی جے پی سرکار آئی ہے. اور جس دن گورنمنٹ آر ایس ایس اگر چاہے کہ میں اس کے جگہ میں افسر میں کسی اور کو میں ہندوستان کا حاکم بناؤں گا تو یہ غلط نہیں ہوگا کہنا. اس لیے وہ آرگنائزیشن ہے، وہ اپنے حساب سے کام کر. آپ بھی کرو نا. آپ کے ہمارے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں وہ جانے، بہتر وہ جانتا ہے. ہمارا آرگنائزیشن کیوں نہیں؟ انہوں نے جو جتنی بھی آرگنائزیشن کا انہوں نے نام گنایا، لگ بھگ دونوں کا عمر ایک ہی ہے. ہمارے جمعیت العلماء ہند اور آر ایس ایس کا عمر تقریباً 1-2 سال کی آگے پیچھے ہے. دونوں کا عمر ایک ہی ہے. میں آر ایس ایس کا جو موہن بھاگوت جی کا میں ایک دن کچھ پروگرام دیکھ رہا تھا، تو میں ان کا فالوور نہیں ہوں، میں ان کا فالوور نہیں ہوں. میں ان کا ایک اتہاس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کا کوئی دشمن بھی ہے تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ کو جانو کو کیا ہے. اور میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ ان کا منشا کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. تو غلط کسی کو نہ کہا جائے. ہم اپنے حالات خود نہیں سدھارنا چاہتے ہیں. ہم مسلمان اپنے حالات خود نہیں سدھارنا چاہتے ہیں. ہم آپس میں ہمارے اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. ہم دوسرے کو جس کے اندر اتفاق ہے ایک پلیٹ فارم پہ ہے. تو آگے یہ کہہ رہے ہیں اگر بس کی بات نہیں ہے تو آپ کو زیادہ فڑفڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسا وہ دکھائیں گے آپ کو دکھانا پڑے گا. اور دیکھ رہے بھی ہیں آپ، پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. چھوڑ دو یہ کاہل پن، دوسروں کو دوش دینا. دقت کہاں ہے اس کا حل نکالنے کی کوشش کیجیے. کہنا چاہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں یہ کاہل پن، دوسروں کو دوش دینا. دقت کہاں ہے اس کا حل نکالنے کی کوشش کیجیے. ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنیکل ہو جاؤ.
بھائی اور دوستوں، وقت لمبی ہو گئی، ویڈیو بھی لمبا ہو گیا، لوگ اتنا دیکھیں گے نہیں، لیکن جو کچھ بھی انہوں نے اس بندے نے لکھا ہے اس پر ہم غور کریں. اور میں نے بھی جو بھی جذباتی میں اگر کہہ دیا اس پر تو اس پر بھی غور کرنا. کہ شعر ہے کہ سکوت اموس طویل داستان درد ہے ورنہ میری منہ میں زباں ہے اور کاغذ سخن بھی. اس طریقے سے بہت سے ایسے میں موضوعات پر ڈسکس کروں گا. ایک موضوع آپ کے پاس لے کر کے آؤں گا. مسلمانوں کی جو بھی ملکی حالات ان کے سامنے جو بھی مشکلات درپیش آ رہے ہیں، کہاں کہاں پر ہمارا کمی ہے اور ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان مشکلات کے کیا کیا حل نکالنا ہے، اس کا ہم آپس میں ایک ڈسکس کریں گے. اور ڈسکس کرنے کے بعد آپ کمنٹ کرنا، ضرور کمنٹ کرنا. اور پھر یہ ہم آپس میں اپنی ایک رائے ظاہر کریں گے کہ بھائی آپ کو جو کچھ بھی ابھی آپ نے کہا اس پر میرا یہ رائے ہے. تو انشاءاللہ ہماری جو یہ چینل ہے سب سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر ضرور کرنا. خدا حافظ.